اگر تم اللہ رب العزت کی نعمت گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، یعنی گن نہیں سکتے۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہے کہ انسان اگر اسے شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اور یقیناً نہیں کر سکتا، کیونکہ رب تبارک و تعالی نے خود اعلان کر دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا، تو صرف بندے کے لیے ضروری ہے ہر نعمت پر بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ ذرا دیکھیں کیسے نہیں شمار کر سکتا۔ ہم اگر روٹی کے ایک ٹکڑے پر غور کر لیں اور سالن کے تھوڑے سے حصے پر غور کر لیں تو اتنی پروسیس سے یہ چیزیں گزر کر کے ہمارے سامنے روٹی کی شکل میں آتی ہے، اتنے پروسیس سے گزر کر کے ہمارے سامنے سالن آتا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس زمین کے اوپر آپ غور کریں، کیا انسان زمین میں دانے ڈال دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ایک پروسیس سے اسے گزارتا ہے، پھر وہ دانہ کھیت کے اندر ایک پرورش پاتا ہے، پھر ایک دنیا کے اندر وہ گیہوں کی شکل میں وجود میں آتا ہے، انسان اسے کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد مشینوں کے ذریعہ اس کو صاف کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اس کو خریدتا ہے، پھر اس خریدنے کے بعد انسان اسے صاف خود کرتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد اسے مشین میں پھر پیسنے کے لیے دیتا ہے، پھر جب وہ دانہ پس جاتا ہے، پیسنے کے بعد اس دانے کو آٹے کی شکل میں گھر لایا جاتا ہے، پھر اس آٹے کو گوندا جاتا ہے اور گوندے ہوئے آٹے کی روٹی بنائی جاتی ہے، پھر اس روٹی کے ایک ٹکڑے کو ہم اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے کھانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور یہی حال سالن کا بھی ہے۔ آپ گوشت کا سالن بنائیں یا سبزیوں کا بنائیں، سبزیاں بھی ایک پروسیس سے گزرتی ہے۔ اگر ان صرف دو نعمتوں پر غور کیا جائے، صرف دو نعمتوں پر اگر غور کیا جائے تو بھی ہماری عقلیں اس پر غور کرنے سے قاصر ہیں، مگر آؤ پھر اس سالن اور روٹی کے ٹکڑے کو انسان کھاتا ہے، مگر کھانے سے پہلے وہ ذرا دیکھے رب کا شکر ادا نہ کرنے والے سوچیں، یہ روٹی کا ٹکڑا حلق میں اتارتا ہے، منہ سے چباتا ہے، اس کے ذائقے کو حلق محسوس کرتا ہے، حلق کے سے اترنے کے بعد وہ روٹی اور سالن کا جو ٹکڑا تھا جس کو وہ ذائقے لے کر کے کھایا تھا، حلق سے اترنے کے بعد پرو پیٹ میں آیا، اور پیٹ کی اتڑیوں کو ذرا دیکھو، وہ چاہے تو اسے باہر نکال دے اور چاہے تو اپنے پیٹ کے اندر صرف سڑا دے، مگر واہ میرے رب کی قدرت ذرا دیکھو، جس کو اتنے پروسیس سے دنیا میں گزارا تھا، انسان نے جب اس روٹی اور سالن کا یوز کیا، پھر جب اسے حلق سے اتار کر کے پیٹ میں لے گیا ہے، تو اب تو اسے باہر آنے سے پہلے قدرت نے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں رکھی تھی، اسی کھانے کھائے ہوئے نوالے کے اندر سے اللہ رب العزت خون جیسی چیز کو پیدا کرتا ہے، اسی کھائے ہوئے نوالے کے اندر سے اللہ رب العزت گوشت جیسی چیز کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے رب کا احسان ہے کہ ہم اس ٹکڑے کو کھانے کے بعد اس سے اپنا جسم بناتے ہیں، اپنے جسم میں خون محسوس کرتے ہیں، اپنے جسم میں توانائی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے تو رب تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ رب کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ ہم نے رب تعالیٰ کی ذات اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رب تعالیٰ کی نعمت کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں اور سمجھنے کے لیے کوشش بھی نہیں کی۔ چلو نہیں سمجھے، نہیں کوشش کیے، مگر ہم نے اس پر شکر بھی ادا نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نے ایک نوالا کھایا، اس سے اتنے فائدے ہوئے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ ذرا دیکھو شکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت
کے جتنی نعمتیں بندوں کو ملتی ہے، قرآن مبارکہ کا اعلان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا احسان مانو گے، یعنی میری عطا کی ہوئی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں تمہیں بڑھا کر کے دے دوں گا۔ یعنی انسان کو اگر مال ملا، اولاد ملی، دنیا میں سکون ملا، زندگی گزارنے کے اچھے اسباب ملے، اس پر وہ شکر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اسے اور بڑھا کر کے دے دے گا۔ اب ذرا دیکھو، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی نعمت پاتا ہے، یعنی مال، اہل اور اولاد پایا، اور اس پر اس نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو حضور نے فرمایا اس کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے ان نعمتوں میں موت کے علاوہ کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ یعنی مال پایا تو اگر شکر ادا کیا تو مال ضائع نہیں ہوگا، اولاد پایا اور شکر ادا کیا تو موت کے علاوہ اولاد سے کوئی نقصان نہ اٹھائے گا۔ یہ اور بات ہے، کبھی کبھی اپنے محبوبوں کا امتحان لے لے، یہ تو اس کا اعلان بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وہ آزماتا ہے اپنے محبوبوں کو، کبھی بھوک کی کمی سے، کبھی مال اور اولاد کی کمی سے، یہ آزمانا اور ہے، اور یوں ہی کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اگر وہ بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو قرآن مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کو عبدن شکورا کہا گیا۔ کن کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب بھی اللہ رب العزت کی نعمت آپ کو ملتی، بالخصوص جب آپ نیا لباس پہنتے اور اللہ رب العزت کی نعمت پاتے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے۔ اس لیے بتایا گیا جب بھی نعمت ملے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اور لوگ آج ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شکر کی اہمیت کو نہیں سمجھا، شکر ادا کرنے کے فوائد کو نہیں جانا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی کا گزر ایک بندے کے پاس سے ہوا کہ وہ بندہ کوڑھی تھا، معذور تھا، ابرص کا مریض تھا، اور اس بندے کو اس اللہ کے ولی نے دیکھا کہ یہ کوڑی ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، ابرص کا مریض ہے، اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا شکر الحمدللہ علی نعمتہ، اللہ رب العزت کا اس کی نعمت پر شکر ہے۔ تو اس بزرگ کے ساتھ موجودہ شخص نے کہا آپ ذرا اس سے پوچھیں یہ بندہ کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا؟ اس بندے نے کہا تھا اے اللہ کے محبوب، اس شہر کی طرف دیکھیں، پورے شہر کے لوگ کو ذرا آپ نگاہوں کی دیکھیں کہ یہ چکا چوک دنیا کے اندر ہر طرح کے آرام کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، مگر ان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں ہے، اور مجھے اگرچہ دنیاوی مصیبت ہے مگر مجھے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، اسی حاصل معرفت کی وجہ سے میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ دیکھا پوری قوم عیش کر رہی تھی مگر وہ معذور بندہ اللہ کی معرفت حاصل کیا تھا، اس معرفت خدا بندی کے وجہ سے شکرانے میں لفظ شکر کے جملے ادا کر رہا تھا۔ ہم تھوڑی سی مصیبت آئی ناشکرے ہو گئے۔ ہم اگر اپنے صرف جسم پہ غور کریں تو آپ کو تعجب ہوگا یہ دونوں آنکھیں کتنی قیمتی ہیں، جن کے پاس نے ان سے پوچھو یہ دونوں ہاتھ کتنے قیمتی ہیں، جن کے پاس نے ان سے پوچھو یہ دل، یہ دماغ، یہ سر، یہ پیر، یہ سینہ، یہ گردے، یہ پھیپھڑے یہ کتنے قیمتی ہیں،
جن کے پاس یہ چیزیں اگر ہیں اور بیماری کی زد میں ہیں تو ان سے پوچھو. اگر گردہ خراب ہو جائے ڈاکٹر کہتا ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. انسان کتنی کوششیں کرتا ہے, مہینوں ایمس میں جا کر کے نمبر لگاتا ہے یا بڑے بڑے ہاسپٹل میں, تب جا کر کے اسے ایک گردے ملتے ہیں اور اس پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, پھر جا کر کے اس کو پاتا ہے, پھر اپنے باڈی میں لگاتا ہے. یہ گردے کڈنی جس کو آپ کہتے ہیں, یہ اگر خراب ہو جائے تو کتنی دشواریاں آتی ہے کہ انسان اگر پانی پیے تو حلق سے گزرنے کے بعد پانی پیٹ کے اندر اس تکلیف سے گزرتا ہے کہ وہ گردے کا پیشنٹ پیشاب نہیں کر پاتا ہے. میں اس سے متعلق ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک بندہ بادشاہ کے ہاں کام کرتا تھا اور بادشاہ کے سامنے وہ بندہ اٹھتا تھا اور جو بادشاہ کے سامنے مٹکا رکھا تھا عوام کے لیے اس میں سے پانی نکالتا اور گٹ گٹ پی جاتا تھا. بادشاہ نے ایک دن اس کو بلا کر کے کہا, اے بندے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو مٹکے سے پانی لیتا ہے اور گٹ گٹ پی جاتا ہے, ذرا مجھے دیکھ کہ میں اگر پانی پیتا ہوں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ پانی میرے حلق سے گزرنے کے بعد پیشاب کے پروسیس تک پہنچتے پہنچتے مجھ کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. ذرا سوچیں, یہ پانی جس کے اندر کوئی سختی نہیں ہے, اگر بیماریاں ہوں تو یہ پانی حلق سے گزرنے کے بعد کتنا نقصان پہنچا دیتی ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا, اس کے پاس بہت مال تھا, بہت دولت تھی, اتنے مال و دولت اس کے پاس تھے کہ لوگ اس کے امیری کا تذکرہ کرتے تھے, مگر یکایک دھیرے دھیرے اس کی دولت ختم ہونے لگی, مگر وہ بندہ شکر ادا کرتا رہا. ایک دن اس سے پوچھا گیا, اب تو تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ تمام سویدھا کے چھین جانے کے بعد آج تم چٹائی پر گزارا کرتے ہو, پھر بھی شکر ادا کرتے ہو. تو اس بندے نے کہا, اللہ نے جب مجھے دولت دیا تھا اس وقت شکر تو ادا کرتا تھا کیونکہ میرا حق تھا, مگر اس وقت میں اس لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ دولت تو آتی جاتی رہتی ہے, رب تعالیٰ نے مجھے یہ جو صحیح و سالم جسم دیا ہے, اگر میں ایک حصے پر شکر ادا کرنا چاہوں تو میں مکمل شکر ادا نہیں کر سکتا, اسی لیے میں مکمل صحت و سلامتی کی وجہ سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سوچے, ہم دولت پائے اور دولت چھن گئی تو ناشکرے ہو جاتے. قرآن کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے, جتنا پاتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت کو بھولتا چلا جاتا ہے. جیسے مال انسان پایا, مال پانے کے بعد شکر ادا نہیں کیا تو وہ مال اسے کیسے نقصان پہنچاتی ہے. وہ عیش کی زندگی گزارنے لگتا ہے, اپنے بچوں پہ اتھاہ خرچہ کرنے لگتا ہے, پھر عیش میں ڈوبنے کی وجہ سے خطرناک بیماریاں اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کی اولاد ناجائز خرچ کرتے کرتے عیاشی کے اڈے تک پہنچ جاتی ہے, پھر اس کی اولاد بھی برباد ہو جاتی ہے اور خود وہ انسان بھی برباد ہو جاتا ہے. میری قوم بڑی بھولی ہے, یہ مال پاتے پاتے اللہ کو بھول جاتی ہے. میرے عزیز, اللہ کو یاد رکھیں, اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ رب العزت جو نعمتیں دے اس پر اس کا شکر واجب بھی ہے, بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے بال دیا, بال اگر اس بال کے دو منہ ہو جائیں, دو منہ, اور دونوں منہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں تو بھی میں اللہ کی ایک نعمت کا مکمل شکر ادا نہیں کر سکتا. کہ رب تعالیٰ کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اللہ رب العزت کا احسان مانو گے یعنی اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا.